بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ یہ جامعہ القرآن یونیورسٹی کا سلیبس ہے عربک لینگویج کا۔ تو اس عربک لینگویج کی جرنی میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی چیزیں پڑھی ہیں، اور ہر چیز آپ کے لیے بنیاد ہے، آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اور اپنے ہمیشہ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ کنٹینیو کریں گے اتنا آپ کے لیے مفید رہے گا انشاءاللہ۔ تو کل کہاں تک ہم لوگ پڑھے تھے؟ الحمدللہ what was the page number؟ I think وحدہ الثانیہ we need to start۔ ٹھیک ہے، وحدہ مطلب یونٹ، سو سیکنڈ یونٹ الطبیب، الدرس السابع الطبیب۔ طبیب ڈاکٹر، عیادہ is visiting a sick، سماع that is stethoscope، طبیب مریض، سریر مشرب that is thermometer، دواء medicine۔ الطبيب يفحص المريض، the doctor checks the patients۔ المريض يتناول الدواء، the patient drinks the medicine۔ الطبيب يمسك السماعة، the doctor holds the stethoscope۔ المريض ينام على السرير، patient sleeps on the bed۔ تو ڈاکٹر مریض کو چیک کر رہا ہے، مریض دوا پی رہا ہے، ڈاکٹر سماعت کا آلہ پکڑا ہوا ہے، مریض بیڈ پر آرام کر رہا ہے۔ So we'll have this structure of the heart۔ مریض، طبیب، مشرب، مریض، سماعہ، سریر، سوخ، سریر۔ This practice session you can do on your own۔ Okay، تو اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ اس کتاب میں الفاظ مانے تو ہیں، لیکن ساتھ میں جملوں کا اسٹرکچر بن رہا ہے۔ وہ جملوں کا اسٹرکچر آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یفحص الطبیب والمریض، تو آپ اس قاعدوں کو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ یفحص فعل مضارع، الطبیب فاعل، المریض مفعول به، ٹھیک ہے۔ یمسک الطبیب السماعہ، یمسک فعل، الطبیب فاعل، السماع مفعول به، اس طرح سے۔ المریض ینام علی السریر، یتناول المریض الدواء۔ دیکھیے ایک ہی سینٹنس ہے لیکن اس کو الگ انداز میں کہا گیا ہے۔ جیسے المدرس یمسک القلم، المدرس یمسک الکتاب، المدرس یمسک المصاحہ، المدرس یمسک الطباشیر۔ المائدہ، 8th lesson، ڈائننگ ٹیبل، مائدہ، ملاقۃ، شوکۃ، سکین، طبق، دروق، کوب، دورق، دورق، كوب، فنجان، ملاحة، منزلة، ثلاجة، كبريت، صابون، فاكهة، خوق، كمثري، بازلاء، بامیہ، فوسیلیا، باذنجان۔ ہو سکتا ہے آپ کو سب کی ضرورت نہ پڑے، لیکن آپ کوشش کر سکتے ہیں الحمدللہ اپنے طور پر انشاءاللہ۔
بکر نیم ہے پرسن کا. بکر یمسک السکین، بکر یأکل بالشوکہ، شوکہ ہے فوق چمچہ. بکر یشرب الماء، الماء في الدورق، هذا دورق فارع. الملاقة والشوكة على المنضدة. بكر يأكل الرز بالملاقة، بكر يقطع الجبن بالسكين، الدجاجة في الطبق. تو یہ وائڈ رینج آف ووکیبلری ہے. اوکے، آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے افیکٹو رہے گا. بکر یکتب بالقلم، بکر یجلس على الكرسي، الكتاب فوق المكتب، بکر یأکل البرتقال. ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، میرے پورے سیشنز میں اس بات کا خیال ہمیشہ رہے گا کہ ریفرنس لینگویج کی جب ضرورت پڑے گی تبھی استعمال کریں. ہر وقت ریفرنس لینگویج کے پیچھے نہیں جائیں. آپ جتنا ریفرنس لینگویج سے دور رہیں گے اتنا عربی سیکھ پائیں. ٹھیک ہے. 9th لیسن البیت اسرا، جد جدۃ اب ابنۃ، حدیقۃ شجرۃ وردۃ، حجرۃ، وسارۃ بطانیۃ، ثیاب، شماعۃ، ثریا، مصباح، سجاد، ابرۃ، خیط، مقص، فرشۃ اسنان، میرات. نقاب، قف، ذر، مقص كبير، مقص صغير، منزل، الأب الكبير، الابن الصغير، أبو كبير، الابن صغير، هذه أم وهذه ابنة. حديقة، جدة، مصباح، شجرة، أب، ابنة، ابن، وسارة، ثياب، بطانية، سجارة، فراشات، سرير، مقص، إبرة، قيت. صرف اتنا آپ ریڈ کرتے جائیں گے تبھی بھی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. هذا أب وهذه أم، هذا ابن وهذه ابنة، هذا جد وهذه جدة. الدرس العاشر المطار. طائرة، سلم الطائرة، جناح الطائرة، طيار مضيف. تذكر الطائرة، جواز السفر، ضابط جوازات حمال. طائرة تحبط، طائرة تقلع. تو یہ تحبط لینڈنگ، تقلع ٹیک آف. الضابط يحصل جواز السفر، آفیسر جواز سفر یعنی پاسپورٹ چیک کر رہا ہے. بکر يسد السلم، مظلة، السلم امام الطائرة، السيارة وراء الطائرة. تو بطاقة وصول ویزا ہے جو ڈپارچر کا ہے، وہ بات ہے. پھر اب یہاں پہ پورے جملے ہیں، اس کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے. 6 لیسنز آپ لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے 5th لیسن سے پڑھیے، یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الواحدۃ الثانیہ، الدرس السابع، الطبیب، عبارہ عیادت، عیادت، سماعۃ، طبیب، مریض، سریر، مشرعۃ، دواء. الطبیب 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 یفحص المریض، المریض يتناول الدواء، الطبیب يمسك سماعة، المریض سماعة، المریض ينام على السرير.
उस्ताद आगे करेंगे स्लाइड. تدريب السادس يفحص الطبيب المريض يسحب الطبيب المريض يمسك الطبيب سماعة المريض ينام على السرير. يم يمكث الطبيب السماعة. استاد یہ ہو گیا نا؟ المدرس يمسك القلم. المدرس يمسك الكتاب. المدرس يمسك المساحة. المدرس يمسك التباشر. تو تباشر بولے تو قلم، یہ چاک پیس کو بولتے ہیں. جی جی. اوکے. الدرس الثامن المائدة. مائدة ملأخة شوكة سكين طباخ دوراخ كواب فنجان ملاحة. تھوڑا آگے کریں گے سلائڈ. اوکے استاد. منزدت. استاد لاسٹ لائن پڑھنی تھی. بکر يمكث السكين. بکر يأكل بالشوكة. بکر يشرب الماء. الماء في الدوار. بکر يشرب الماء. الماء في الدوراخ. هذا دوراخ فارئ. الملأخة والشوكة على المزادة. بکر يأكل الرز بالملأخة. بکر يقطع الجبن بالسكين. الدجاجة في الطبخ. بالکل ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. التدریب السابع بکر یکتب بالقلم. That is the fourth picture. Bakarun yajlis kursiyo. That is first picture. Al-kitabu fawqal maktabi. Second. Bakaru yaqulul burtakalu. Third. Good man. Al-baytu asrata. Usratun. Usrata. Usratun means family, Ustad. Yes. Jadda jaddata. Ab umma ibna ibnata. Hadaikata جب آپ شجر. سنگل ورڈ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تنوین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جد. اور وہ بھی اچھا. تنوین مرفوع. جدن 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 ابن جدن امن ابن ابن. ابن امن ابن ابن ابنتن. سر آپ پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا بولے کہ تنوین کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ جی تنوین کے سر ساتھ آپ پڑھنا چاہیے. سر ہر الفاظ تنوین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی بھی بیسک ورڈ جو ہے نا، جی سر. جیسے میتھمیٹکس میں نمبرز ہوتے ہیں نا، جی سر. جی اس کا سائن کیا ہوتا ہے؟ بولے کوئی بھی سائن نہیں ہے تو جی پازیٹیو ہوتا ہے. پازیٹیو. تو ویسے ہی جو ہے اگر عربک لینگویج میں کوئی بھی عبارت نہیں ہے، کوئی اس کے پاس انا کانا لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ ورڈ بیسیکلی
مرفوع ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, تو یہی جی چیز سر. جزاک اللہ خیر. فرق. جدن جدتن ابن امن ابن ابنتن حدیقتن شجرتن وردتن. حجرتن عادتن بطانیتن سیابن شماعتن تریتن تریا ہے نا, سوریا نا استاذ, وداؤٹ تنوین, چینڈلر. مصباحن کیونکہ یہ ورڈ سجاد الف آنے سے تنوین کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر, سوریا. مصباحن سجاد ابرتن خیتن مکسن فراشت اسنان اتن. نکابن طفل زر مکسو کبیر مکسو صغیر. منزل الابو الابو کبیر ابن صغیر. هذه وهذه ابنة. هذا هذه هذا ابن هذا جد. هذه جدة. هذه جدة. هذا کتاب کبیر. هذا قلم صغیر. الکبریت علی المکتب. المدرس یفتح النافذة. المدرس یمسک الکرسی. یمسک الکرسی. الدرس العاشر المطار, ایئرپورٹ نا. طائرتن سلم طائرتن جناح طائرتن طیار مضیف. تذکیرتن طائرتن جواز السفر ضابط الجوازات حمال. الطائرۃ تحبط. الطائرۃ تقلع. الضابط تهبط. تحبط. اوکے. الطائرۃ تحبط. الطائرۃ تقلع. الضابط یفحص جواز السفر. بکر یسعد یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں, جواز السفر. سر یہ کیا ہے؟ الضابط یفحص. ایک کسٹمر یا پولیس آفیسر جو ہے جواز سفر یعنی پاسپورٹ چیک کر رہا ہے. اچھا سر. اور سلمہ مطلب سیڑھی, اسٹیئرس اسٹیئرس. یا دیکھ لیں سلم. سلم الطائرۃ. جی جی سر, جزاک اللہ. السلم امام الطائرۃ. دائرۃ. السیارۃ وراء الطائرۃ. بطاقۃ وصول ضباط. لو اصول
مغادرت لوحۃ مغادرت المواعظ مغادرت مغادرت اچھا مغادرت لوحۃ arrivals departures. اوکے لوحۃ الواعد جی تو یہ بک آپ لوگوں کے لیے اتنی مفید ہے کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اس کو صرف دیکھیے پریکٹس کا مطلب میں جو بول رہا ہوں نا یہ بکس کو آپ لوگ ریڈ کریں یہی کافی آپ جتنا الحمدللہ زیادہ ریڈ کریں گے نا جی اتنا آپ کے لیے افیکٹو رہے گا اس کے لیے انشاءاللہ الفاظ کے لیے پریشان نہ ہو اگر کوئی جی چیز سمجھ بھی نہیں آتی ہے تو اس کا وقتی طور پہ ایک میننگ ہے آپ اس کو سمجھ لیں ٹھیک تو اس کی ایک اچھی مثال میں دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ ایک گھر ہے ایک گھر میں مان لیجیے کہیں پہ ایک اینٹ خراب ہو جائے کوئی پتھر نکل جائے کوئی ٹائل خراب ہو جائے تو آپ پھر کو گھر کو پھر سے بنائیں گے آپ نہیں وہ پتھر کو واپس سے ریپلیس کر کے کرنے کے لیے کیونکہ ایگزیکٹلی دیٹ از کاسٹ افیکٹو کاسٹ افیکٹو اور سینسیبل بھی انٹیلیجنس بھی ہوئی ہے جی تو عربک لینگویج میں بھی یہی مسئلہ ہے جو ورڈ آپ کو جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو دیکھ لیں اس کو چیک کر لیں دیٹ ول بی انف جی آپ پورا یعنی ہم نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کر لیا ہے ریفرنس لینگویج کے ڈر سے کہ جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ بکس کا میں نے کانسیپٹ جو لانچ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جانتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ریڈ کرو گے ان کتابوں کو صرف پڑھو گے تو یہ آپ کی ایسی سیڈنگ ہوگی لینگویج سے متعلق کہ آپ ایسا محسوس کرو گے کہ عربک لینگویج از یور مدر ٹنگ عربک لینگویج از ان یور بلڈ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو محسوس ہوگی جی اور یہ جو ڈر ریفرنس لینگویج کا بیٹھا ہوا ہے نا ہمیشہ سے یہ ڈر نکلنا چاہیے جتنا نہیں یہ بات جی یہ بات ڈر نکلے گا بہت آپ نے صحیح کہی کیونکہ ہم بچپن سے جو لینگویج سیکھتے آتے ہیں تو وہ بھی تو ہم سن کر ہی سیکھتے ہیں یا اس کو بار بار ریپیٹیشن ہوتا ہے تبھی ہی استاد ہم کو وہ لینگویج سمجھ میں آتی ہے چاہے ایگزیکٹلی اردو دیکھیے ہو چاہے جی بالکل بچے جب بات کرتے ہیں کسی بھی بات پہ تو بچے کبھی کبھار بے ادب ہو جاتے ہیں اور کسی کے سامنے کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو نہیں معلوم کہ کون سی بات کیا کہنی چاہیے کب کہنی چاہیے وہ سمجھتے نہیں لیکن وہی بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں سمجھدار بنتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں کہنی چاہیے یہ بات یہاں نہیں کہنی چاہیے یہاں کہنی چاہیے کیوں کیونکہ سمجھنے لگتے ہیں تو کبھی بھی لینگویج اسٹارٹنگ میں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم نے سمجھنے کا جو معیار بنا لیا کہ سمجھیں گے تبھی بولیں گے سمجھیں گے تبھی جو ہے پڑھیں گے یہ معیار کی وجہ سے کیا ہوا دیکھیے اگر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن نہیں سمجھتے لیکن قرآن برابر پڑھتے ہیں اب دیکھیے رمضان میں کئی لوگ ماشاءاللہ کئی دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں شاید ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن تلاوت تو کر رہے ہیں اگر آپ نے سمجھنا شرط لگا دیا تو تلاوت بھی نہیں ہوگی ہر ایک کے الگ الگ درجے ہیں کوئی تلاوت کرے گا کوئی سمجھ کر پڑھے گا کوئی سنے گا کوئی عمل کرے گا سب کا معاملہ الگ الگ ہے لیکن ہم اگر ایک چیز کو پکڑ لیں اور دوسری چیز کو نظر انداز کر دیں تو پھر نقصان ہوگا تو ان کتابوں کے ذریعے میں یہی آج چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ڈر آپ کو ریفرنس لینگویج کا بیٹھا ہوا ہے بہت سے بہت کیا ہوگا آپ ایک لفظ کو غلط بول دیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ میری عربی زبان پر آپ کو اعتماد ہوگا لیکن اس میں جتنے الفاظ ہیں مجھے بھی نہیں معلوم اس الفاظ کے لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب سمجھ میں آئے گا جب ضرورت پڑے گی میں اس لفظ کو دیکھ لوں گا اور پڑھ لوں گا لیکن میں ہمیشہ اپنے ذہن میں ڈکشنری کے الفاظ جاننے کا بوجھ کیوں سوار کر لوں اپنے اوپر اگر یہ خوف رہے گا نا تو کبھی بھی آپ لینگویج نہیں سیکھ پائیں گے لینگویج ایک آرٹ ہے لینگویج ایک ایسا ہنر ہے جو انسان سیکھتے سیکھتے سیکھ جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا کب سیکھا ہو دیکھیے ہم کبھی بھی غلطی کرنا نہیں چاہتے آپ جتنے بھی ماہر کاریگروں کو دیکھیے جو بھی جس فن کے بھی ہوں وہ کاریگر وہ پہلے غلطی کرتے ہیں اس کے بعد وہ سیکھتے ہیں تو غلطی سے جو سیکھنے کا سفر ہے ان کے دل پہ ہمیشہ سے رچ بس جاتا لیکن تعلیم کے میدان کو ہم نے ہمیشہ سے کیا کہا کہ ہم شروع دن سے ہی بہتر بن جائیں ہم کبھی غلطی نہ کریں
ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہم فرشتے بن جائیں، نہیں ہوگا. فرشتے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اللہ تو نے جتنا سکھا اتنا ہی ہم جانتے. تو ہمیں فرشتے نہیں، انسان ہے، مطلب ہم غلطی کریں گے. ہم جواز السفر کو سفر و جواز پڑھیں گے، ہم غلطی کریں گے، لیکن اسی غلطی سے جب سیکھیں گے ہم، تو زندگی بھر کے لیے وہ ہمارے لیے ایک سیکھ مل جائے گی جو کبھی غلطی نہیں کرے. تو طلبا سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کرنا نہیں چاہتے اور زندگی بھر غلط رہنا چاہتے ہیں. کون سا اچھا جملہ ہے بولیے؟ غلطی سبحان کرے یا زندگی بھر کے لیے غلط رہے؟ نہیں، غلطی کریں کیونکہ اس غلطی سے سیکھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن غلط ہی رہنا میرے خیال سے اس سے برا ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب عربی زبان کے تعلق سے ہم نے شروع سے ہی ایسا برتاؤ کیا ہے، یعنی شیطان نے اتنا لوگوں کو منا لیا ہے کہ عربی کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ دیکھیے 18ویں صدی میں سب سے پہلا فارسی میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہو. اس سے پہلے عربی کا لوگوں سے کیا تعلق تھا، اس کے بعد لوگوں کا عربی سے کیا تعلق. تو بہت سمجھنے والی بات ہے. تو اسی لیے میرے پوری کلاسز کے ذریعے میں یہی کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ عربی زبان سے آپ کو محبت ہو جائے، عربی زبان سے آپ کو تعلق ہو جائے، عربی زبان سے انسیت آپ کو ہو جائے. آپ کے لیے عربی زبان اجنبی زبان نہ لگے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ بنا سمجھے، بنا جانے، بنا بیریئر کے کوشش کرتے رہیں، بنا تھکے بنا رکے کوشش کرتے رہیں. دیکھیے عربی زبان سیکھنے سے نہیں آتی، عربی زبان اللہ کی توفیق سے آتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھے گا. دیکھیے جب اللہ یہ کہہ رہا آپ سے حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا کہ بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. آپ عربی میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوڑ کر سکھائے. تو مطلب کیا چلنا اور دوڑنا؟ کہ آپ ایک اگر کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ نوازے، اس سے کئی گنا زیادہ نوازے. تو اگر آپ کا مقصد قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، آپ کا مقصد اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقصد صحابہ کو سمجھنا ہے، تو پھر اللہ آپ کو کیوں نہیں سکھائے گا؟ تو اسی لیے یہ جو خوف ہے نا کہ مشکل، دیکھیے ہم نے مشکل مشکل کر کے سیکھنا چھوڑ دیا. اگر مان لیجئے ایک ہوائی جہاز کا چلانے والا ہے، پائلٹ ہے، اور ایک کار کا چلانے والا ہے. پائلٹ کا جاب انتہائی مشکل ہے، تبھی تو سب کی جانیں اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہی کار کا چلانے والا، جتنے ایکسیڈنٹ کار کے ہوتے ہیں شاید ہی پلین کے کبھی ہوتے ہیں. جتنے روڈ کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اتنے ہی کم ایئر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں دنیا میں کہیں بھی اگر ایئر کراش ہو تو وہ ایویشن انڈسٹری کام کرتی ہے کہ بھائی اس انسیڈنٹ کا ریزن معلوم کریں، وہ کاز معلوم کریں، پھر اس کے سبب کو معلوم کریں اور اس کو اوائڈ کریں. اور ایسا نہیں کہ انڈیا کا کریش ہوگا تو دوسرے لوگ نہیں آئیں گے، نہیں، ساری دنیا میں ایویشن انڈسٹری میں جہاں بھی ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل باڈی کام کرتی ہے اس کے. کیوں؟ اس کو اس سفر کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، سیف سے سیف تر بنایا جائے. تو مطلب کیا اس کا پروسیجر آسان ہے؟ سب چیزیں کیوں مشکل ہے اس کی؟ مشکل ہوگی تبھی تو چیزیں اتنی بہتر ہوگی. اور ہم نے عربی زبان میں مشکل دیکھنا نہیں چھوڑا. جہاں مشکل ہو گئی ہم جو ہے ہمت ہارنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کلاسز میں تعداد کیوں کم ہونے لگتی ہے لوگوں کی؟ اس لیے کہ مشکل کو ہم جھیل نہیں سکتے. کہ ایمان لانا اتنا آسان ہے، عمل کرنا اتنا آسان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو جنت ایسی ہی مل جائے؟ ارے انسان اگر صرف عربی زبان کے لیے محنت کر لینا اللہ اس سے جنت اس کو دے دیتا ہے. اس سے بڑی بات کیا چاہیے آپ؟ لیکن ہمیں اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، ذری کوئی مشکل بات آ جائے، کوئی مشکل عبارت آ جائے، ہمارے ذہن کام کرنا بند کر دیتا، ہمارا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے. شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی تم عربی زبان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہو؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی جنت ہمارے لیے پکی کر رہا ہے.
تو عربی زبان یہ ایمان ہے، عربی زبان آپ کا ایک عقیدہ ہے، عربی زبان آپ کا ایک منہج ہے. اسی لیے میری آپ سے ادب درخواست ہے، کوشش کہ عربی زبان سے ڈرے نہیں، عربی زبان کو ایز اے چیلنج ایکسپٹ، اس کو ایک ایسے میدان کے طور پر رہیں، جتنی مرتبہ آپ گریں گے اتنی مرتبہ آپ اٹھیں گے. اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان کی چاشنی کو آپ چکیں تو پھر عربی زبان میں بے خوف ہونا ضروری ہے. اسی لیے کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی چیز میں پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بھئی چیز ہمارے لیے مشکل. دیکھیے ایک استاذ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب دینی چاہیے، اس کا کیا مقام ہونا چاہیے، اور کس طرح سے اس کی چیزیں ہونی چاہیے. تو آپ لوگ اتنی جلدی ہمت مت ہاریں، اور خاص طور پہ میرے طلبا تو اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ورنہ پھر میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا کہ میں آپ لوگوں کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوں، آپ لوگوں کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوں. یقین مانیے آپ اس طرح کی اگر کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی وہ مقام پر آپ پہنچ پائیں گے جو مقام پہ میں آپ کو دیکھنا چاہوں. اسی لیے نو مور فیئر، عربک لینگویج کو ایز اے چیلنج ایکسپٹ کریں. غلطی ہوگی تو 1000 دفعہ غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی سے سیکھیں گے. لیکن پہلے سے آپ کو بنی بنائی ہوئی چیزیں مل جائے، پہلے سے آپ کو سمجھائی ہوئی چیزیں مل جائے تو پھر آپ وہی رہیں گے، ہمیشہ ہی غلط رہیں گے، کبھی غلطی نہیں. تو آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، غلطی کیجئے ہمیشہ بہتر بنیے، یا غلطی مت کیجئے ہمیشہ غلط رہیے. فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں، کس طرح سے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں. میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان جب سیکھ رہے ہیں تو آپ کا تعلق اب اللہ سے مضبوط کریے. کوئی چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے گڑ گڑائیے، تہجد میں مانگیے اللہ سے عربی. لیکن ہم ہیں کہ عربی زبان کا بوجھ اپنے ہی کندھوں پہ لینا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد لینا نہیں چاہتے. اور جب اللہ کی مدد کسی چیز میں نہیں آئے گی تو وہ سب سے مشکل ترین چیز بن جائے گی. تو اسی اللہ کی مدد مانگیں. اور عربی زبان آپ کے لیے آپ کا ایک شوق بن جائے گا، آپ کا ایک جنون بن جائے گا، آپ کی ایک زندگی بن جائے گی. عربی زبان کو اس دل سے جیئے آپ. دیکھیے جتنے لوگوں نے آج یعنی تعداد کم ہوتے ہوتے گئی ہے، وہ کیوں؟ وہ اپنے آپ سے نہیں لڑ پا رہے ہیں، وہ ہمت ہار چکے ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ میدان ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایک دفعہ میں کامیاب ہو. آپ ذرا سوچیں امام بخاری کو امام بخاری کس نے بنا؟ امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ کس نے بنا؟ آپ ان لوگوں کی زندگیوں سے عربی زبان کو نکال دیجیے، محض عام مسلمان ہیں، لیکن یہ عربی لینگویج ہے ان کو جو ہے اس قدر اعلیٰ بنا دیتی ہے کہ وہ زندگی بھر تاریخ بن گئے. اب دیکھیے عربی زبان کے ذریعے آپ کیا آپ تاریخ ساز بنیں گے یا تاریخ خود بن جائیں گے؟ آپ تاریخ رقم کرنے والے بن جائیں گے یا تاریخ کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری. عربی زبان کو جس شوق سے آپ کو سیکھنا ہے، اگر ہم ہر کلاس کے بعد وہ لیول کو نہیں پہنچیں گے. دیکھیے ہمیشہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو اعلیٰ جو مقام ہوگا نا اس میں سب لوگ نہیں جائیں گے. جنت ہے، جنت میں انبیاء جائیں گے، رسول جائیں گے، سب جائیں گے، لیکن مقام محمود صرف اللہ کے نبی سے ہم کو ملے گا. تو سب اس درجے کو پہنچیں گے نہیں ہو سکتا. دیکھیے عشر مبشرہ جب بنے اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں جنتی بن گئے، ابھی رکو دوسرے لوگ نہیں بن. یہ جو کانسیپٹ ہمارا ہے کہ سمجھیں گے تو سب سمجھیں گے ورنہ نہیں سمجھیں. ایسی ہی مثال ہوگی اگر کہیں پہ ایک اینٹ خراب ہو جائے تو پھر سے وہ دیوار پھر سے اس گھر کی تعمیر کرنے لگ جائے. تو یہ ایک احمقانہ بات، خاص طور پہ عربی زبان کے لیے، دین اسلام کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم زندگی کے عرصے میں پہنچ چکے، ہماری زندگی 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، لیکن ہم عربی زبان سے واقف نہیں، کہ دین کی زبان سے واقف نہیں، اسلام سے واقف نہیں، تو تف ہے ہماری اسی زندگی پر. ہم عربی زبان کو مشکل سمجھ کر شیطان کو جتا رہے ہیں. کبھی چیلنج کیا شیطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی؟ نہیں، عربی زبان تو میری زبان، عربی زبان تو میری رگوں میں دوڑتی. تو جس طرح سے شیطان میری رگوں میں دوڑتا، میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان میری رگوں میں دوڑ، تاکہ تیرے لیے کوئی جگہ باقی نہ.
خیر یہ باتیں ہیں اور محض باتیں ہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں تو یہ باتیں ہی نظر آئیں گی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرے طلباء خاص طور پہ وہ بے خوف بن جائے، ان کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ عربی زبان ان کو ان کے رگ و ریشے میں بس جائے، ان کے دل کی دھڑکن بن جائے، ان کے دماغ کی سوچ اپج بن جائے۔ اس طرز میں آپ کو کوشش کرنی ہے، اس طرز میں آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے، آپ جو میدان کو چھوڑ جائیں گے، تو پھر اگر اس کورس میں آپ نے ہمت نہیں جگائی تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی عربی زبان کے لیے آپ محنت نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں سمجھ دے عربی زبان کو سیکھنے کی، سکھانے کی۔ اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ الیکم، شکر، السلام علیکم۔